بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ کل گوادر پر چائنیز جو انجینئرز تھے اور ان کے لوگ تھے ان پر حملہ ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہماری بروقت کارروائی سے ایک تو دہشت گردوں کو بڑا ضرر پہنچا اور دوسرا اللہ کا شکر ہے کہ تمام چائنیز محفوظ ہیں۔ یہ وہ گاڑی ہے جو آپ کی اسکرین پر اس وقت نظر آ رہی ہے۔ آپ کو اس میں ہول بھی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر لحاظ سے چائنیز محفوظ رہے، لیکن جو چائنا نے جاری کی ہے وہ اب تک کی کئی سے زیادہ خطرناک اسٹیمیٹ ہے بھارت کے خلاف اور امریکہ کے خلاف، اور یہ انہوں نے پہلے کبھی اس طرح کے اسٹیمیٹ جاری نہیں کی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک اسٹیمیٹ ہے جو انہوں نے جاری کی ہے اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں جو انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے، اپنے صحافیوں کے ذریعے اسٹیمیٹ اور پوری چیزیں جاری کی، وہ سارا آپ دیکھیں۔ ایک تو چائنا نے کہا کہ حملے کے اندر جو محفوظ ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات چیت کی، لیکن انہوں نے کہا ہے اپنے سٹیزن کو آپ نے سیکیورٹی لینی ہے تاکہ دوبارہ یہ حملے نہ ہوں۔ پاکستان کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کی سیکیورٹی پوری رکھنی ہے، لیکن بھارت اور امریکہ کے بارے میں جو بات کی ہے وہ سب سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا اصل میں جب سے امریکہ نے خط کے اندر قدم رکھا ہے اس کے بعد سے یہ انتہا پسند تنظیم بڑی ہے، اور جو سب سے بڑی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جو سی پیک ہے یہ پاکستان اور چائنا مشترک پروجیکٹ ہے، دونوں کنٹریز کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور بھارت کی جو انوالومنٹ ہے یہ اصل میں دونوں مل کر سی پیک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یعنی امریکہ اور بھارت اصل میں قصوروار ہے۔ پاکستان کے اندر چائنیز انجینئرز پر حملے ہوتے ہیں، چائنا کے اوپر حملے ہوتے ہیں، سی پیک کے اوپر حملے ہوتے ہیں، اس کا اصل جو قصور ہے وہ بھارت اور امریکہ کا ہے۔ یہ انہوں نے ڈائریکٹلی الزام لگایا ہے۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم جو BLA ہے وہ اس سارے حملوں کی ذمہ داری لیتی ہے، لیکن کل چائنا نے ان کو بھی بڑا لتڑا۔ چائنا نے کہا کہ BLA بلوچستان لبریشن آرمی کہتی ہے کہ جی ہم لوگ پاکستان کے خلاف ہیں، ہم الگ کرنا چاہتے ہیں اس صوبے کو، فلاں نہ کرتا تو ہم آزادی لینا چاہتے ہیں، ہم نے وہ چائنیز انجینئر پر کرے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں بالکل سمجھ ہے ساری کہ اصل میں وہ ٹارگٹ چائنا کو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کون لوگ ہیں وہ ہمیں سارا پتا ہے۔ یعنی انہوں نے امریکہ اور بھارت کو ڈائریکٹلی کہا یہ سینس ہی نہیں بنتی کہ آپ پاکستان کے خلاف ہے لیکن ٹارگٹ آپ چائنیز کو کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں BLN نے دھمکی دی ہے کہ جو 90 دنوں کے اندر اندر چائنیز مال سمیٹے نکلے۔ اس پر چائنا نے کمال رسپونس دیا۔ انہوں نے کہا کہ BLA کو، یعنی یہ جو حملہ آور ہیں، ان کے جرت جنہوں نے کی ہے یہ بات ذرا سمجھیں، بڑی اہم ہے۔ انہوں نے آرٹیکل کے اندر لکھا ہے کہ جو BLA نے جرت کی ہے، یعنی جو حملہ آور نے جرت کی ہے، ہم ان کا صفایا کر دیں گے۔ ایراڈیکیٹ کا ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے۔ اب اصل میں جو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے جرت کی ہے وہ انہوں نے نام BLA کا خالی نہیں لیا، انہوں نے بھارت کا لیا ہے اور امریکہ کا نام لیا ہے، چائنا نے دیکھی ہے۔ کل چائنا نے کام کیا ہے؟ چائنا نے ایک اسٹیمیٹ جاری کی تھی بھارت کے خلاف اور انہوں نے کہا تھا کہ بھارت یہ جو اہلیہ پروڈکٹس جتنی ہیں انہوں نے بین کیا ہے، چاہے وہ ڈیل ہو، چاہے وہ ڈیل ہو، چاہے وہ لیونو ہو، ایپل ہو، تمام چیزیں، اور وہ اربوں ڈالرز کی جو بھارت کے اندر کمپنیز آتی تھی ایکسپورٹ کرنے کے لیے، الیکٹرانکس، موبائل فون ہو یا تمام چیزیں، انہوں نے کہا جو کہ وہ چائنا سے بنواتے تھے، تو اس لیے انہوں نے چائنا کو نقصان پہنچانے کے لیے کہا ہے کہ یہ جتنی کمپنیز ہیں یہ بھارت کے اندر آئیں اور آ کر یہاں پر ہمارے ساتھ کام کریں۔ یعنی جیسے ایپل اسٹور کھلا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ایپل کی مینوفیکچرنگ وہاں پر ہونے والی ہے، گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے برانڈ آئے، اور یہ ظاہر سی بات ہے اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے کہ اب آج کہہ دے
کہ جی کل ہی میں پابندی لگا رہا ہوں تو پرسوں آ جائیں، بھارت کے اندر سارا کچھ کھولے۔ انہوں نے کہا کہ کمپنیز آ کر کھولیں گی اور وہ پارٹس تو چائنا سے ہی لیتے ہیں، تو ہم نے اگر بند کر دیا ہے تمہارے سارے پارٹس تو تمہاری انڈسٹری اور تمہاری مینوفیکچرز بالکل قبر میں پہنچ جائے گی۔ ایک تو انہوں نے یہ دھمکی دی تھی، اب ان کو یہ بات پتا ہے کہ پاکستان نے جو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن پروجیکٹ شروع کیا تھا وہ پاکستان نے ختم کر دیا ہے اور وہ امریکہ کے پریشرائز پر کیا ہے، اور پاکستان نے اوپنلی چائنا کو یہ بات بتائی ہے کہ جی امریکہ کی پابندیاں ہیں، اور انہیں ایران کو تو اوپنلی کہہ دیا ہے کہ دیکھیں آپ پر امریکہ کی پابندیاں ہیں، جب یہ ختم ہوں گی تو ہم کر لیں گے۔ وہ پابندیاں امریکہ نے کبھی ختم نہیں کرنی ہے، تو یہ تو ایک بڑی کلیئرلی بات ہے۔ تو پاکستان نے ان کو کہہ دیا، ادھر ایران نے کہا نہیں آپ کو $1 ملین پر ڈے کے حساب سے جرمانہ پے کرنا ہے 2015 سے لے کر 2023 تک، یعنی اس کے بعد جتنے دن آپ کو لگتے رہیں گے ہر دن گزرتا آپ کو $1 ملین جرمانہ پے کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ تو اربوں ڈالرز بچ جاتے ہیں، ہم تو پے نہیں کر سکتے۔ چائنا یہ دیکھ رہا ہے سی پیک کے اوپر امریکہ نے اسٹریٹ ڈفرنٹ رکھا ہے، ادھر تو انہوں نے پریشرائز ڈال دیا کہ آپ نے یہ بند کرنا ہے گیس پائپ لائن پروجیکٹ، کیونکہ میں نے اس پر پابندیاں عائد کی ہیں اور دونوں ملکوں کا نقصان ہے، ورنہ سستی گیس آتی ہے تو ہمارے فائدے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایران کو تو شاید فائدہ ہی نہ ہوتا، ہمیں اتنا زیادہ فائدہ ہوتا، سستی گیس سستی بجلی، ہماری ایکسپورٹ بڑھتی، ہم کمپٹیشن کر سکتے بنگلہ دیش اور بھارت کے ساتھ، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بجلی کا بحران ختم ہو جاتا، اتنی گیس ہمیں مل جاتی۔ لیکن جو صورتحال چائنا نے دیکھا کہ امریکہ نے ایک اسٹیج وہاں پر کھولی اور پاکستان اور ایران کا گیس پائپ لائن پروجیکٹ ختم کروا دیا، یہ سی پیک کو بھی ختم کروانا چاہتے ہیں، اس لیے اب چائنا کھل کر امریکہ کے خلاف، اس نے جو پاکستان کے اندر معاملہ ہوا اس میں یہ BLA کو تو اس نے ٹارگٹ کیا، لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ اس کے پیچھے امریکہ اور بھارت اور پاکستان اس کا نام لیں، اور کلیئرلی کہا ہے کہ جی اس کے پیچھے امریکہ اور بھارت ہے، یعنی چائنا نے اب اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے اپنے جو لوگ ہیں ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی ہے، سیکیورٹی دی ہے۔ اب اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے اور ان کا بالکل سسٹم ہی ایک ہے، اور پھر انہوں نے پاکستان کی 60 کی دہائی کی بات کی کہ ساؤتھ کوریا کے لوگ آئے، انہوں نے یہاں پر آ کر ماڈل پاکستان کیا، پاکستان اتنی ترقی کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے اس وقت چائنا اور امریکہ کے درمیان رول پلے کیا ہے، ان کی بات چیت کا آغاز کیا تو پاکستان ترقی کر رہا تھا، اس لیے بڑے خوشحال دن تھے۔ لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت سے بھی پیچھے چلا گیا ہے اور بھارت اور پاکستان اکٹھے آزاد ہوئے تھے لیکن وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے، پیچھے جانے کے بعد اس میں بھارت کا بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان بھارت سے بہت پیچھے چلا گیا ہے، اس میں انہیں چھپی ہوئی بات بھی کہی ہے کہ بھائی انہوں نے جس طرح آپ دیکھیں کہ امریکہ نے بھارت کے اوپر پریشر ڈالا تھا کہ آپ لوگوں نے رشیا سے تیل نہیں لینا تو وہ اسٹینڈ کر گئے تھے، یورپ نے کہا تھا کہ آپ کیوں لے رہے ہیں رشیا سے تیل، تو جے شنکر نے اس وقت کہا تھا کہ آپ منافقن پالیسی چھوڑیں، آپ پہلے رشیا سے ساری گیس تیل چیزیں لینا بند کریں پھر آ کر ہم سے بات کریں۔ اور بھارت کو جب امریکہ نے اتنا پریشرائز کیا کہ تمہیں نیوٹرل نہیں رہنا اس جنگ کے اندر یوکرین اور رشیا کی، اور تم کھل کر بیان دو، تو انہوں نے کھل کر روس کے خلاف بیان دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس پر انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان سے آگے نکل چکا ہے، تیل ملا ہے روس سے، پاکستان کو سستا تیل نہیں ملا،
اور ہم نے تو ویسے ہی کہہ دیا ہماری ریفرنس پروسیس ہی نہیں کر سکتی۔ یہ تیل تو جو اصل میں صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ چائنا نے ساتھ بتا بھی دیا ہے، چائنا نے ساتھ ہمیں سنا بھی دیا ہے اور بتا بھی دیا ہے۔ چائنا نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اصل میں پاکستان میں یہ جو BLA ہے یہ تو پپٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کو صفایا کریں گے، صفایا کرنے کے لیے وہ ہتھیار دیں گے اور ٹیکنالوجی دیں، کچھ بھی دیں کہ بھائی پاکستان کو سی پیک چلانا ہے۔ دیکھیں چائنا کے لیے یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کسی بھی پروجیکٹ کا جو دل ہوتا ہے وہ سی پیک ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کا پوری دنیا میں پھیلا ہے، اس کا دل جو ہے وہ اصل میں سی پیک ہے، جس کو دیکھ کر اس نے پوری دنیا سے آرڈرز لینے ہیں، ان کو وہ بتا رہے ہیں تو اس کو کامیاب کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے بات بڑی زبردست کہی ہے کہ BLA کی لڑائی اگر پاکستان سے ہے تو وہ چائنا پر حملے کیوں کر رہے ہیں۔ BLA دہشت گرد تنظیم کہتی ہے کہ چائنیز ہماری زمین پر آئے ہیں۔ بھائی اصل میں انہوں نے کلیئرلی بتایا ہے کہ وہ چائنیز پر حملے اس لیے کر رہے ہیں کہ چائنا اصل میں امریکہ اور بھارت کو کھٹکاتا ہے۔ تو اب تو انہوں نے اوپنلی کہہ دیا کہ پاکستان کے بارے میں دیکھیں، انہوں نے اپنی میڈیا سے جو سرکاری میڈیا سے بات چیت کی ہے وہ ماؤتھ پیس ہے ان کی حکومت کا۔ تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، جو ماؤتھ پیس ہوتے ہیں وہ ہی بات کرتے ہیں، جو ان کی حکومت کرنا چاہتی ہے وہ اوپنلی بات نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں چائنا کی پالیسی، جیسے انڈیا نے اہلیہ کام یہ کیا ہے کہ جب اس نے امپورٹ پر پابندی عائد کی ہے کہ کوئی الیکٹرانکس نہیں آئے گا اس ملک کے اندر، تو انہوں نے اوپنلی بات نہیں کی۔ انہوں نے چائنا والی پالیسی اڈاپٹ کی ہے کہ اپنے میڈیا کے ذریعے انہوں نے بات چیت کروانا شروع کر دی ہے کہ اچھا یہ کام ہوگا ویسے ہی ہوگا، یعنی یہ وہ صورتحال ہے جس پر انہوں نے اب دنیا کے اندر ایک کام ہوتا ہے، حکومتیں ڈائریکٹلی خود بات نہیں کرتی، میڈیا کے اندر جو انہوں نے اپنے ٹویٹ رکھے ہوتے ہیں جس طرح بھارت نے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے بات کی ہے۔ تو چائنا کا تو یہ گلوبل ٹائمز ہے جو وہ ان کا ماؤتھ بھی ہے، وہ آپ سمجھ لیں۔ تو انہوں نے بڑی زبردست بات کہی، انہوں نے کہا کہ سی پیک کے حملوں کے پیچھے امریکہ اور بھارت ہے، ان کو اب صفایا کرنا پڑے گا، یعنی وہ BLA کو کہہ کر انہوں نے ان کے ہینڈلرز کو کہا ہے کہ اصل میں ان کا صفایا کرنا پڑے گا جو یہ ساری صورتحال کے اندر ٹارگٹ کریں۔ دیکھیں چائنا اس وقت بڑا شدید غصے میں ہے بھارت کے اوپر اور امریکہ کے اوپر، اور ان کا غصہ جائز بھی ہے کیونکہ اس ساری صورتحال میں اس نے پاکستان کو بھی سنا دیا ہے کہ اب بھارت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بڑے سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ گلوبل ٹائمز نے بات جو کہی ہے، ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ تو کبھی رول ماڈل ہوا کرتے تھے ہمارے لیے بھی، کوریا کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کیسے پیچھے چلے گئے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے آنے کی وجہ سے یہ ساری دہشت گردی ہوئی ہے، ایک تو اس نے دہشت گرد پا لیا ہے اور اب وہ ان سب کے ذریعے حملے بھی کروا رہا ہے، سی پیک کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو چائنا نے جب اسٹینس لیا ہے اب تک کا سب سے زیادہ اسٹرانگ اسٹینس ہے امریکہ بھارت کے خلاف، اور بڑا زبردست کامر اسی پر پاکستان کو بھی آگے چلنا چاہیے۔ ایکس اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔